بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 87 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ شریف میں بطور گورنر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ تقریباً اس 6 سالہ عرصہ کے دوران طائف اور مکہ مکرمہ بھی آپ ہی کی زیر نگرانی میں رہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جتنے بھی گورنر تعینات تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان میں حجاج بن یوسف سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ آپ اس کو اس کے ظلم و بربریت کی وجہ سے بدترین سمجھتے تھے اور فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن دنیا کی تمام قومیں خبیث لوگوں کا مقابلہ کریں اور ہر قوم اپنے اپنے خبیث کو مقابلے میں لائے تو ہم حجاج کو پیش کر کے تمام دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کی مدینہ شریف میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی اور خلیفہ کو باقاعدہ ایک خط لکھا تھا کہ مجھے حجاج کے مدینہ آنے سے معاف رکھا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے حجاج کو آپ کا خط دکھایا اور مدینہ جانے سے منع کر دیا۔ حجاج تو اپنی سازشی اور شیطانی چالوں میں پہلے ہی نام رکھتا تھا۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلاف خلیفہ کے ایسے کان بھرے کہ خلیفہ نے خود ہی آپ کو گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک خط کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آپ نے خلیفہ کو لکھا اور اس میں حجاج بن یوسف کے بڑھتے ہوئے مظالم کا تذکرہ کیا۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تو اسے آپ پر سخت غصہ آیا، بس اس نے خلیفہ کو آپ کے خلاف اکسانے کے لیے ایک خط لکھا اور کہا، عراق سے بہت سے فسادی لوگ جلا وطن ہو کر مکہ اور مدینہ آباد ہو رہے ہیں، جو کہ ایک قسم کی سیاسی کمزوری ہے اور اس کا ذمہ دار وہاں کا گورنر ہے۔ خلیفہ حضرت بجائے اس کے کہ کوئی تحقیق کرتے، فوراً حجاج سے نئے گورنرز کے لیے 2 نام طلب کر لیے اور آپ کو گورنرشپ سے معزول کر دیا۔ سیرت ابن عبد الحکم میں ہے کہ جب آپ کو گورنر بنایا گیا تھا تو آپ کا ذاتی سامان اس قدر تھا کہ وہ اونٹوں پر لد کر آیا تھا، مگر جب آپ معزول ہوئے تو رات کی تاریکی میں دمشق جانے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ صرف ایک غلام مزاحم تھا، یعنی آپ نے غریب و مسکینوں پر سرکاری خزانے تو کھول ہی رکھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا ذاتی سامان تک بھی صدقہ و خیرات کر دیا تھا۔ گورنری سے معزول کرنے کے بعد خلیفہ تو یہی چاہتا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کرتے اور حکومتی معاملات میں چپ سادھ لیتے، لیکن ظلم کے خلاف آواز کرنے میں آپ کے رویے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ جب جب آپ کو موقع ملتا بڑی جرأت کے ساتھ حاکم وقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز آپ نے ولید سے فرمایا، اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ آپ کے گورنر اور امراء لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا جھوٹا سچا جرم لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، یہ یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ ان کو گورنر مقرر کرنے والے اور اختیار دینے والے تم ہو، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے گورنرز کو لکھ بھیجو کہ کسی بھی شخص کو ناحق قتل نہ کیا جائے جب تک کہ اس کے جرم کی شرعی شہادت خلیفہ تک نہ پہنچا دی جائے اور خلیفہ اس کے متعلق فیصلہ نہ کر دے۔ ولید کو آپ کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر آپ کی بات مان لی اور ایک خط بنا کر تمام گورنرز کو ارسال کر دیا۔ گورنرز کو جب خلیفہ کے خط ملے تو کسی نے کوئی رد عمل نہ دیا ماں سوائے ظالم حجاج کے۔ حجاج نے تحقیق کرائی تو اس سے سب پتہ چل گیا کہ اس حکم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے فوراً حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نیچا دکھانے کے لیے قبیلہ بکر بن وائل سے ایک بد مزاج خارجی کو گرفتار کروایا اور پوچھا، بتاؤ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم کے بارے کیا کہتے ہو؟ دیہاتی نے ان کی شان میں خوب عیب جوئی کی۔ پھر پوچھا، بتاؤ یزید کیسا تھا؟ دیہاتی نے یزید کو خوب گالیاں دی۔ حجاج نے پھر پوچھا، اب بتاؤ خلیفہ حضور کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، کیونکہ اس نے تمہارے جور و ستم کو جانتے ہوئے بھی تجھے ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔
حجاج جس چیز کی تلاش میں تھا وہ اسے پا چکا تھا۔ اس نے دیہاتی کو قتل نہ کیا بلکہ ایک خط کے ساتھ اسے خلیفہ کی طرف بھیج دیا۔ اتفاق سے جس دن اس دیہاتی کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمہ بھی خلیفہ کے پاس ہی تشریف فرما تھے۔ خلیفہ نے حجاج کا خط پڑھا اور دیہاتی سے وہی سوال پوچھنے لگا جو حجاج نے پوچھے تھے۔ دیہاتی نے بڑے دربار میں وہی جواب دیے جو پہلے دے چکا تھا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کو طیش آ گیا اور اس نے بغیر کسی تحقیق یا مشورے کے جلاد کو حکم دیا اور اس دیہاتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ دربار سے اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا اور حکم دیا، ابو حفص یعنی عمر بن عبد العزیز کو میرے پاس بلا لاؤ۔ آپ خلیفہ کے پاس پہنچے تو ولید کہنے لگا، ابو حفص کیا خیال ہے، ہم نے ٹھیک کیا یا غلط؟ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، تم نے اسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا، بہتر تھا کہ اسے جیل بھجواتے، پھر یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا یا اس کو موت آ لیتی۔ ولید غصے سے بولا، اس نے مجھے اور میرے باپ کو گالیاں دی اور وہ خارجی تھا، مگر پھر بھی آپ کے خیال میں میں نے اسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا؟ فرمایا، جی نہیں، واللہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔ آپ اسے قید بھی تو کر سکتے تھے اور اگر معاف ہی کر دیتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جب سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں پیش آیا تو آپ نے فرمایا، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو سب و شتم کرنے والے کی خون ریزی جائز نہیں، یعنی یہ جائز نہیں کہ اسے بطور سزا قتل کر دیا جائے۔ آپ کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بھی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دوستو، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام زندگی ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور ہمیشہ اللہ کی توفیق سے انصاف کا علم بلند کیے رکھا۔ آج ان کی سیرت کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ دعا ہے رب کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔